فقد لبست تھکتے نہیں ہیں، تھکنا نہیں آج جب تک حیدرآباد سے نہیں ہوتا میں نہیں جانے تھے فقد لبست فیکم فقد لبست فیکم عمرم. جب میں لمبی تقریر کرنا ہے ایک مقصد کہ اگلے سال میں کو نہیں آنا یعنی ایک سال گیپ ہو جاوے تو سمجھا جی ادھی اگے پا لیا انشاءاللہ. اللہ اس محبتوں کو قبول فرمائے. تسی نہ بھی بلاؤ تو میں ہر سال آندے رہنا انشاءاللہ. فقد لبست فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اہل حدیث یہ اہل حق کیوں ہے؟ ہم اہل حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان معصوم سے جتنی بشارتیں نکلی ہے وہ آج آل الحدیث پر فٹ نظر آتی ہے. صحیح ابن ماجہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کتاب الجہاد کے اندر کہ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا رسول اللہ فرما رہے ہیں ایک وقت آئے گا. آنا تو پھر ہے نا حضور نے جو فرمایا پھر آنا تو ہے. میں نہیں لگتا ہے آ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہون گے جڑے سنتاں مٹا دیں گے. میری امت کی کچھ لوگ کچھ حکمران کچھ بندے ایسے آئیں گے جو سنتے مٹا دیں گے اور بدعات کو عام کر دیں گے. ہر طرف بدعات ہوں گی اور میری سنتے ختم ہوتی جائیں. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نے فرماتے ہیں میں پوچھا محبوب جی جے اے لوگ آ جان میری زندگی اندر تے منو کیو کمیں منو کی کرنا چاہیے ہے اور میں عبداللہ نیڑے نہ لگی نہ تو دور رہی بات نہ تو دور رہنا جڑے سنتا مٹانا لے ہونگے بدتام کرنا لے ہونگے اے عبداللہ جی تیری زندگی جا جان تے تو سونا تو دور. سیدنا عبداللہ فرماتے ہیں محبوب جی کوئی علامت دس دے ہو. اے تے گل سمجھ آ گئی کہ آن گے اے بھی سمجھ آ گئی کہ میں نے دور رہنا چاہیے. یا رسول اللہ کوئی علامت دس دے ہو کہ یا رسول اللہ وہ آئیں تو میں نے دور رہنا چاہیے کوئی علامت بتلا دے. نبی علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ انہوں دی علامت دے ہوئے گی جڑے میرے امت دے بدعتی لوگ ہونگے سنتا مٹان والے ہونگے انہوں دی نشانی ہوئے گی وہ نمازاں لیٹ پڑھ دے ہونگے جیڑا میری امت اگر وہ نمازیں تاخیر کردہ ہوئے اے عبداللہ سمجھی ہو بلتی. نبی علیہ السلام دی مسجد نبوی تو لے کے حیدرآباد دی اس مسجد تک اول وقت اندر نماز کون پڑھتا ہے؟ فجر نماز کون لیٹ پڑھتا ہے؟ اہل حدیث. زہر دی کون نماز لیٹ پڑھتا ہے؟ اہل حدیث. عصر دی نماز کون لیٹ پڑھتا ہے؟ جڑے میری امت دے لوگ لیٹ نمازہ پڑھتے ہون سمجھی ہو اہل حق. رسول اللہ نے اس وڈی نشانی کیڑی دے سکتی. میری امت دے اہل حق نہیں ہونگے جڑے نمازاں لیٹ پڑھتے ہونگے. تلاش کیجئے ہو کون نے. اگلی بات سنیے آپ نے فرمایا میری امت خیر پر بھلائی پر حق پر رہے گی جب تک افطاری جلدی کرے گی. میری امت وہ خیر پر ہوگی جو افطاری میں جلدی کرے. پاکستان اندر سب تو پہلے روزہ کون کھولتا ہے؟ سورج غروب ہوتا ہی جاتا ہے تم روزہ کھول دے.
سحری اندر تاخیر آپ فرماتے نے جیڑا گروہ سحری اندر تاخیر کرے افطاری اندر جلدی کرے وہ خیر پر ہوگا۔ سحری اندر تاخیر بھی ہم کرتے ہیں، اذان ہو رہی ہو تو ہمارے ہاتھ میں پیالہ ہو تو ہم کھا لیتے ہیں پی لیتے ہیں، وہاں اذان سے پہلے مولوی اعلان کرتا ہے حضرات روزے سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیں، اذان میں 5 منٹ بعد دیاں گا۔ اینج روب نال جی میں دے گھروں کھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارے ہاتھ میں پیالہ ہو اور تم کھا رہے ہو پی رہے ہو، روزے کا سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، جو تمہاری حاجت ہے وہ کھا لو پی لو، تمہارے ہاتھ سے پیالہ رکھوا دوں، تو پھر کیا معنی ہے اس آیت کا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں تو رحمت للعالمین ہوں، تمہارے ہاتھ سے پیالہ کھچوا دوں نکلوا دوں بند کر دوں۔ حضرات افطاری کا وقت ہوگا، کھانا پینا شروع کر دیں، اذان میں انشاءاللہ تسلی نہ کھا کے دے آنا۔ حضرات سحری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا بند کر دیں اور دعا پڑھیں جڑی میں آپ بڑھائی۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، وہ دعا پڑھیں جڑی میں آپ بڑھائی۔ شاباش، تنو یہ ڈیوٹی لائی ہے تو دعا میں شروع کر دے پڑھانا۔ تو تھا لو سننا والجماع، یا سنت یا صحابہ کا طریقہ۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، نہ یہ سنت ہے نہ جماعت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے نہ رسول رحمت سے ثابت ہے، یہ وہ بدعت ہے جو پاکستان میں مولویوں نے خود گڑی اور بنائی۔ جو مولوی یہ دعا رسول رحمت صحابہ سے ثابت کر دے اس مولوی کو ہم سونے کے ساتھ تول دیں۔ لے آؤ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں نے کل کے روزے کی نیت کی، رکھے آج دا نیت کل۔ شاباش، پہلا روزہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ، غدن ہوتا ہے آنے والا کل، الیوم ہوتا ہے آج، الامس ہوتا ہے گزشتہ کل، کل شمار تھا یعنی الامس، آج کے دن کو الیوم کہتے ہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ، فجر کرو وقت روزہ رکھ رہا ہے، میں نے آج کے روزے کی نیت کی، معنی تو یہ ہونا چاہیے تھا، دعا کے الفاظ تو بدل لیتے ہو۔ میں نے کل کے روزے رکھے آج دا نیت، رکھیا پہلا تے نیت دوجہ، تو دوجہ آیا نا، نیت نو بید روزہ پہلا گیا، دوسرا گیا۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان میں تیجے دی نیت، دوجہ گیا، جو تیسرا آیا بِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان میں چوتھے دی نیت کی تھی، تیجا گیا۔ جب چوتھا آیا تو نیت پانچویں کی، چوتھا گیا، جدوں آخری 29واں آیا وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ شَوَّالَ، میں نے عید والے دن دی روزے دی نیت کی، عید والے روزہ ہوندے ہی شیطان ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا میری امت گرو افطاری اندر جلدی کرے گا، سحری اندر تاخیر کرے گا، افطاری جلدی کرے گا، افطاری اندر جلدی بھی آل الحدیث کرتا ہے اور سحری اندر تاخیر بھی آل الحدیث کرتا ہے، وہ گروہ میری امت کا حق پر ہوگا، خیر پر ہوگا، بھلائی پر ہوگا۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ دو چیزیں ہو جیاں نے جدے ہوتے یہودی نصائی بڑے حسد کرتے ہیں، دو میری سنتے ہیں، یہود و نصارہ بہت حسد کرتے ہیں، جب یہ دو چیزیں سنتے ہیں نا یہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک اور حدیث نال ملائیے تاکہ حدیث سمجھ آ جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک میری امت وہی کام نہ کرنا شروع کر دے جو یہود و نصارہ کرتے سن، جو وہ کرتے تھے یہ بھی وہی کرنا شروع کر دیں گے۔ یا رسول اللہ کی کرتے سن؟ دو چیزاں تے وہ بڑے حاصل کرتے سن،
یا رسول اللہ کیڑی فرمایا جی تسی ایک دوجے نو ملدے ہو سلام کہندے ہو جو سلام کہندے ہو نا یہودی بڑے پریشان حسد کر دیں بھائی سلام ایک دوجے سلامتی دی دعا کیوں کر دیں وہ پریشان ہوتا ہے کہ میری امت کچھ لوگ بھی انہاں دے طریقے چل نکلیں گے سلام بدلیں گے